Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس جماعت دہم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ ڈے 25 25واں دن ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ 25واں دن مہارت تصور تحریری مہارت مضمون نویسی۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلباء و طالبات، آج ہم غیر درسی سرگرمی انجام دیں گے۔ مضمون نویسی ایک تحریری مہارت ہے جس میں موضوع کی مناسبت سے ہم اپنی معلومات، تجربات اور مشاہدات کو قلم بند کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 مضامین مطالعے کے لیے دیے جاتے ہیں اور اسی کے تحت سرگرمی بھی دی جا رہی ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ غیر درسی اقتباس مضمون نویسی۔ جہیز سماج کا ایک کلنک۔ جہیز بھارتی سماج کے ماتھے پر لگا ہوا ایک کلنک ہے۔ اس رواج کی وجہ سے عورتوں کو طرح طرح کے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ دولہا والوں کے مطالبے کے مطابق جہیز نہ ملنے پر بہوؤں کا قتل تک رد کر دیا جاتا ہے۔ آج کل شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہے جب کسی نہ کسی اخبار میں جہیز کی وجہ سے ایک نہ ایک موت کی خبر نہ چھپتی ہو۔ کہیں کسی نو بیاہتا کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کہیں خود نو بیاہتا زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہے۔ کوئی زہر کھا لیتی ہے تو کوئی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے، تو کوئی چھت پر سے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ غریب ماں باپ اپنی قسمت کو کوستے رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر کبیر افراد بڑی چالاکی سے شادی بیاہ کے موقع پر لین دین کر لیتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو جہیز بھی ہمارے ملک میں بدعنوانی کا ایک بھیانک روپ ہے۔ جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر اتنی ہی تیزی سے جہیز کے مطالبات بھی بڑھ رہے ہیں۔ آج جہیز دینا وقار کا سوال بن گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ جہیز کے خلاف تقریریں کرتے ہیں وہ بھی جہیز لینے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ جہیز کے دور رواج نے انسان کو خرید و فروخت کی چیز بنا دیا ہے۔ اگر کوئی نوجوان سرکاری افسر، ڈاکٹر، انجینئر ہے تو اس کے لیے لڑکی والے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کسی بیش قیمت شے کی نیلامی ہو رہی ہے۔ لوگوں کی یہ ذہنیت ہی جہیز کے رواج کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں جہیز مخالف قانون بنائے گئے ہیں لیکن قانون پر ٹھیک سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ قانون سے لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی جا سکتی۔ انسان جب تک دوسرے انسانوں کی پریشانی کو محسوس نہیں کرے گا اور جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کا پختہ ارادہ نہیں کرے گا تب تک جہیز کا کلنک سماج کے ماتھے سے مٹ نہیں سکے گا۔ غیر درسی اقتباس مضمون نویسی۔ شجرکاری۔ موجودہ دور کا انسان مختلف نوع مسائل سے دوچار ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مسائل ترقی کے نام پر وجود میں آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے کارخانوں اور ملوں کے قیام کے لیے، بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے، کھیتی باڑی کے لیے، مکانات کی تعمیر کے لیے بڑے پیمانے پر درختوں کو کاٹ کر گرایا ہے، جنگل کے جنگل صاف کر دیے ہیں۔ گرنے اندھا دھند کٹائی کی وجہ سے ماحول کا توازن بگڑ گیا ہے، فضا میں آکسیجن کا تناسب گھٹ گیا ہے، بارش کی مقدار میں کمی واقع ہوئی ہے، اوریا کاری اور زمین کی جھیج کا تناسب بڑھ گیا ہے، موسم متاثر ہوئے ہیں، درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، طرح طرح کے خطرات اور خدشات انسانوں کو گھیرنے لگے ہیں۔ اب انسان محسوس کرنے لگا ہے کہ یہ اس کے لیے اس کے کیے کی سزا ہے جو اندیکھی قدرت اسے دے رہی ہے، اور اب انسان اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے شجرکاری کی طرف مائل ہوا ہے۔ آج شجرکاری دنیا کی اہم ضرورت بن گئی ہے۔ سرکاری، نیم سرکاری اور تعلیمی اداروں میں شجرکاری پر سیمینار ہونے لگے ہیں، ہفتے منائے جا رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہے، اخبارات و رسائل میں اشتہارات شائع کیے جا رہے ہیں،
نکڑ ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں، بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں، دیواروں پر پوسٹر چسپاں کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شجرکاری کا پیغام عام لوگوں تک پہنچے اور لوگ اسے ذمہ داری سمجھتے ہوئے پیڑ پودے لگائیں، نئے پودے لگائیں، ان کی حفاظت کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہرے بھرے سرسبز و شاداب پودے زمین کے گہنے ہیں جو زمین کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یوں بھی دیکھا جائے تو ہر قدرتی منظر درختوں اور پانی کی عکاسی کے بغیر ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ درختوں سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہیں۔ درختوں سے ہمیں پھل پھول ملتے ہیں، جھاڑیوں اور پودوں سے جڑی بوٹیاں ملتی ہیں جو ادویات بنانے میں کام آتی ہیں۔ تنوں سے حاصل ہونے والی لکڑی سے خوبصورت اور دیدہ زیب فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کے درخت کے گودے سے کاغذ تیار کرتے ہیں۔ بعض درختوں سے لاکھ اور گوند جیسی اشیاء بھی حاصل ہوتی ہے۔ درخت اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر اس مقام کا ماحول فرحت بخش، خوشگوار اور صحت مند ہوتا ہے جہاں کثرت سے درخت پائے جاتے ہوں۔ آؤ مشق کریں۔ درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ پہلا، ہم آلودگی کے ذمہ دار ہیں، یعنی ہم پہلے پر ہی لکھیں گے۔ دوسرا، کورونا وبا کے نقصانات۔ تیسرا، آن لائن تعلیم کے اثرات مثبت یا منفی۔ یہ دوسرا اور تیسرا اس کے آپ اگر پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو اردو کی جو تحریری مہارت کے ویڈیو بنائے ہیں اس میں موجود ہیں، آپ اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پہلا جو عنوان ہے، ہم آلودگی کے ذمہ دار ہیں، اس کے اوپر ایک مضمون دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم نے صنعتی انقلاب کو اپنے لیے رحمت سمجھا تھا، مگر اب وہی تمام انسانیت کے لیے زحمت بن گیا ہے۔ ہم نے اپنے آرائش اور آرام کے لیے سواریاں ایجاد کی، لیکن یہ تیز رفتار سواریاں ہمیں موت کی منزل کی طرف تیزی سے لے جا رہی ہے۔ دنیا نے ایٹمی دھماکے کر کے اپنی طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کی، مگر ان سے ہمارا سر بلند ہونے کی بجائے سر نگو ہو رہا ہے۔ کارخانوں اور سواریوں سے نکلنے والا دھواں فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اضافہ کرنے کا سبب بن گیا ہے، جس سے فضا کا درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایٹمی دھماکوں نے فضا کی اوزون تہہ میں شگاف پیدا کر دیے ہیں۔ اوزون گیس ہمارے لیے کس قدر کارآمد ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گیس سورج کی بالا بنفشی شعاؤں کا انجذاب کرتی ہے۔ اگر الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین تک آتی ہیں تو تمام ذی روح کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ انسان جلد کے سرطان میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فضائی آلودگی کی وجہ سے انسان متعدد بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج صرف فضائی آلودگی ہی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زمین کی آلودگی جیسے مسائل سے بھی ہم دو چار ہیں۔ کارخانے سے نکلنے والے فاضل مادے جو دریاؤں اور سمندروں میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اس سے پانی آلودہ اور زہریلا ہو جاتا ہے۔ جہازوں سے نکلنے والا تیل بھی سمندری پانی کو آلودہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے دریاؤں میں کپڑے دھو کر اور جانوروں کو ان میں نہلا کر پانی کو گندا اور خود اپنے لیے نقصان دہ بناتے رہتے ہیں۔ زمین پر ہمیں جگہ جگہ جو کوڑوں کے انبار نظر آتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کوڑوں میں پلاسٹک کی اشیاء اور دیگر ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو زمین کی زرخیزی ختم کر دیتی ہیں۔ اگر زمین کی زرخیزی یوں ہی رفتہ رفتہ کم ہوتی ہو رہی تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مستقبل میں ہمیں کن بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نتیجہ بستیوں اور آبادیوں کے اجڑنے، بنی نوع انسان کے ختم ہونے کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ماحولیات کا توازن بگڑنے کا ایک اہم سبب سطح زمین سے جنگلات کا تیزی سے کم ہونا ہے۔ دنیا کی آبادی جس تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے،
اسے ایک دھماکے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائشی، غذائی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور صنعتوں کے قیام کے لیے جنگلات کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ اس بات سے سائنس کا ہر طالب علم واقف ہے کہ درخت ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے، آلودگی کو دور کرتا ہے۔ جنگلات کے سبب ہوا میں کاربن کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں پاتا، مگر جنگلات کے ختم ہو جانے کے سبب ماحولیات کا توازن برقرار نہیں رہ سکا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کی کل زمین کا اگر 33% حصہ جنگلات سے گھرا ہو تو وہاں ماحولیات کا توازن متناسب ہوتا ہے۔ بھارت کی کل زمین کا صرف 23% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہے۔ دیگر ایشیائی اور افریقی ممالک میں بھی کم و بیش یہی تناسب پایا جاتا ہے، مگر یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ ممالک میں بے حد کم جنگلات ہیں، جبکہ وہاں صنعتوں کا پھیلاؤ بے حد وسیع ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ماحول کو تباہ کرنے میں ترقی یافتہ ممالک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور تخیلاتی بنے۔ چیلنج: مضمون نویسی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 5 جیم کے تحت مضمون لکھنا ہوتا ہے جس تحریر میں کسی موضوع سے متعلق اپنے خیالات، جذبات، تصورات وغیرہ کو مناسب زبان و بیان میں پیش کیا جاتا ہے، اسے مضمون کہتے ہیں۔ مضمون نویسی کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے بیانیہ مضمون، جس میں کسی حادثے، واقعے کا بیان، سوانح خاکہ، آپ بیتی، سفر کے حالات وغیرہ لکھنا شامل ہے۔ دوسرا، تجزیاتی مضمون، جس میں خیالات کو منطقی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے مضامین میں خیال کی وضاحت اور تسلسل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تیسرا ہے انشائیہ، یہ ایسے مضامین ہیں جن میں مختلف موضوعات پر ہلکے پھلکے انداز میں لکھا جاتا ہے۔ چوتھا، تنقیدی مضمون وغیرہ۔ اب دیکھتے ہیں جن نکات کی مدد سے کبھی کبھی تصویروں کی شکل میں بھی موضوع دیا جاتا ہے۔ تصویروں میں جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوں گے وہ ایک لحاظ سے نکات ہوں گے جن کی مدد سے مضمون لکھنا ہوگا۔ طلباء کو اپنے خیالات اپنے الفاظ میں بیان کرنا متوقع ہے۔ زبان آسان ہو، چھوٹے چھوٹے جملے ہو، مناسب پیراگراف بنا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا متوقع ہے۔ 100 تا 120 الفاظ میں مضمون لکھنا متوقع ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔